اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج سے جو موضوع آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل موضوع ہے اور وہ ہے کلام جدید، کہ جس کو انگلش میں ماڈرن تھیولوجی کے ساتھ بھی ترجمہ کیا گیا ہے۔ کلام جدید کیا ہے؟ کلام جدید سے مراد کیا ہے؟ کلام جدید کا کلام قدیم سے کہ جو پہلے علم کلام موجود تھا اس کے درمیان کوئی فرق ہے یا فرق نہیں ہے، کہ اس کو مختصر طور پر جاننا ضروری ہے۔ اور پھر یہ کلام جدید کی اصطلاح کب سے وجود میں آئی ہے اور اس کلام جدید کے اندر کن موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے، کہ مختصر طور پہ اس درس میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور پھر اس کے بعد کلام جدید کے جو اہم ترین مسائل ہیں ایک ایک کر کے ان پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ کلام جدید کو بیان کر اس اصطلاح کو کھولنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ علم الکلام کے جو پہلے موجود تھا اور ابھی بھی موجود ہے، اس کی معمولاً کیا تعریف کی جاتی تھی اور کی جاتی ہے، ڈیفینیشن کیا ہے اس کی؟ متعدد تعریفیں کی گئی ہیں، بہت زیادہ۔ اہل سنت علماء کی طرف سے بھی تعریفیں موجود ہیں، مکتب تشیع کے علماء کی طرف سے بھی تعریفیں موجود ہیں، لیکن میں فقط ایک تعریف کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ جس کو آج کے ماہرین مکتب تشیع سے تعلق رکھنے والے اس کو قبول کرتے ہیں۔ مثلا آپ اگر شہید مطہری رحمت اللہ علیہ کی کتاب جو کہ اسلامی علوم کا تعارف کے نام سے ترجمہ ہوئی ہے اردو کے اندر، اس میں علم الکلام کی آشنائی کا جو کتابچہ ہے اس میں جا کر اگر مطالعہ کریں تو وہاں پر علم کلام کی جو تعریف کی ہے اس کو مختصر آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ شیخ مطہری فرماتے ہیں علم الکلام اس علم کو کہتے ہیں کہ جو دینی عقائد کی وضاحت بیان کرتا ہے، ان عقائد پر استدلال ذکر کرتا ہے اور ان عقائد کا دفاع کرتا ہے۔ یہ تعریف کی ہے شہید مطہری رحمت اللہ علیہ نے، اور یہ تعریف باقی جو تعریفیں کی گئی ہیں ان کی نسبتاً جامع ہے، کیونکہ اس کے اندر علم الکلام کا موضوع بھی ذکر ہوا ہے جو کہ دینی عقائد ہے۔ اس کے اندر وظیفہ علم الکلام بھی ذکر ہوا ہے، ہدف علم الکلام بھی ذکر ہوا ہے جو کہ دفاع ہے اور اس کی کیا ہے؟ وضاحت کرنا ہے عقائد دینی کا۔ تو لہذا یہ تعریف نسبتاً جو تعریفیں کی گئی ہیں اس بحث میں نہیں پڑھنا، چونکہ طولانی ہو جائیں گی ہماری یہ بحثیں کہ تمام متکلمین نے کون کون سی تعریفیں کی ہیں، ان تعریفوں میں کیا عیب اور نقص پائے جاتے ہیں اور کون سے نکات قوت موجود ہیں، کہ انشاءاللہ کسی اور مناسبت سے اس پر گفتگو ہوگی۔ بس اس تعریف کی روشنی میں ہمیں علم الکلام کا موضوع پتہ چل گیا، علم الکلام کا جو ہدف اور غایت ہے وہ پتہ چل گئی۔ علم الکلام کی روش کیا ہوتی رہی، کیا روش تھی اور کیا روش ہے، کس روش کے ذریعے وہ عقائد کو بیان کرتے ہیں، عقائد پر استدلال ذکر کرتے ہیں اور عقائد کا دفاع کرتے ہیں۔
تو جواب اس کا یہ ہے کہ علم الکلام کی کوئی خاص روش نہیں ہے، یعنی معین روش نہیں ہے۔ مثلا اگر آپ فلسفے کو مد نظر رکھیں تو فلسفے کے اندر معین ہے روش، وہ کیا ہے؟ عقلی، فقط عقل سے استدلال لے کر آنا ہے۔ اگر عقل کے علاوہ کوئی اور استدلال ذکر کیا گیا تو فلسفہ اس کو قبول نہیں کرتا۔ لیکن علم الکلام کے اندر روشیں مختلف ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ علم الکلام کے اندر بیان کردہ جو عقائد ہیں ان کی نوعیت مختلف ہے۔ مثلا بعض عقائد ایسے ہیں کہ جس کو ہم فقط عقل کے ذریعے ثابت کر سکتے ہیں اور بیان کرتے بھی ہیں، جیسا کہ خدا کا وجود ثابت کرنا ہے، یہ عقل کے ذریعے ثابت ہوتا ہے۔ تو یہاں پر علم الکلام کی روش کیا ہوتی ہے؟ عقلی، برہان لے کر آئے گا، عقل سے استفادہ کرے گا۔ لیکن بعض ایسے مسائل علم الکلام میں موجود ہیں، عقائد علم الکلام میں موجود ہیں کہ جو فقط و فقط نقل کے ذریعے، روایات کے ذریعے اور آیات کے ذریعے ہی ثابت کیے جا سکتے ہیں۔ عقل اس میں کوئی نقش و کردار نہیں رکھتی ہے، یعنی اس کی دسترس سے ہی باہر ہیں۔ مثال کے طور پہ قیامت کے حالات عقل درک نہیں کر سکتی ہے، لیکن روایات اور آیات نے بیان کیا ہے، اور وہ چونکہ ارتباط رکھتے ہیں عقائد کے ساتھ، تو علم الکلام ان عقائد کو جب بیان کرتا ہے تو ان کی وضاحت کے لیے، ان کے استدلال کے لیے آیات اور روایات کا سہارا لیتا ہے۔ پس روش نقلی سے بھی استفادہ کرتا ہے مسائل کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے۔ اور جب ہم نے یہ کہا کہ علم الکلام جو ہے وہ عقائد کا دفاع کرنے کے لیے بھی ہے، ایک اہم ترین وظیفہ جو علم الکلام کا ہے وہ ہے دفاع کرنا، تو دفاع کرنے کے اندر جہاں روش عقلی کی ضرورت ہے وہاں روش عقلی سے استفادہ کرتا ہے، جہاں روش نقلی کی ضرورت ہے وہاں نقلی روش یعنی روایی اور آیت و قرآن کی آیات سے استفادہ کرتا ہے، اور جہاں جدل کی ضرورت ہوگی وہاں جدل بھی کرے گا، جدلی روش سے بھی استفادہ کرے گا، کیونکہ بعض اوقات مناظرہ کرنا پڑتا ہے دفاع کے لیے، اور مناظرے کے اندر جو روش استعمال کی جاتی ہے وہ جدل ہے۔ اور جدلی روش آپ نے علم المنطق میں پڑھی ہے کہ جو صناعات خمس کے اندر منطق میں ذکر کی جاتی ہے کہ جدل کرنے کے کیا اسلوب ہیں، وہ بہترین اسلوب وہاں پر ذکر کیے گئے ہیں۔ بس آپ نے دیکھا کہ علم الکلام کوئی خاص روش نہیں رکھتا، معین یعنی معین روش نہیں رکھتا، اس نے اپنا وظیفے کو دیکھنا ہے کہ کیا وظیفہ ہے اس وقت میرا، اس کے مطابق اپنی روش کا انتخاب کرے گا۔ درست ہے؟ یہ تھا علم الکلام کی تعریف، اس کا موضوع، اس کی غایت، اس کی روش مختصر طور پہ آپ کی خدمت میں بیان کر دی ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کلام جدید اس اصطلاح کی کیا ضرورت پیش آئی ہے آخر؟ آیا کلام جدید اور کلام قدیم دو الگ علم ہیں یا نہ ایک ہی علم کے دو نام ہیں اور ایک مناسبت سے ان کو الگ الگ نام دیا گیا ہے؟ اس کے اندر دو رائے موجود ہیں۔ اب مجھے باقی ممالک کے اندر نہیں معلوم کہ اس کے بارے میں کیا رائے موجود ہے، مثلا پاکستان، ہندوستان یا مثلا ویسٹ کے اندر کیا رائے موجود ہے مفکرین کی، لیکن ایران کے جو مفکرین ہیں یہاں پر جنہوں نے علم کلام جدید کے اندر کام کیا ہے، ان میں دو رائے موجود ہیں۔ بعض قائل ہیں کہ علم کلام جدید بالکل الگ علم ہے، علم کلام قدیم جو ہے وہ ایک الگ علم ہے۔ علم کلام قدیم کیا تعبیر ہے، کیوں کہہ رہا ہوں یہ، یعنی وہ کلام کے جو ابھی تک موجود رہا ہے
چاہے وہ مکتب اہل سنت کی طرف سے کلامی کتب موجود ہوں یا مکتب تشیع کی طرف سے کلامی کتب موجود ہوں، اس کو ہم علم کلام قدیم کے نام سے آج کل یاد کرتے ہیں۔ اور جو آج کے زمانے کو مد نظر رکھ کر کتابیں لکھی جا رہی ہیں وہ علم کلام جدید کے نام سے جو ہے وہ یاد کیا جا رہا ہے، کہ جس پہ بھی بحث ہو رہی ہے۔ تو بعض کا کہنا یہ ہے کہ کلام جدید اور کلام قدیم دو الگ علم ہیں، لیکن بعض بلکہ اکثر علماء کا کہنا یہ ہے کہ کلام قدیم اور کلام جدید میں کوئی مکمل جدائی نہیں پائی جاتی، یعنی حقیقت میں یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے، وہ بھی علم کلام ہے، یہ بھی علم کلام ہے۔ درست ہے؟ ماہیت کے اعتبار سے ان میں کوئی فرق موجود نہیں ہے۔ درست ہے؟ یہ دو رائے موجود ہیں اور ان کے اپنے اپنے قائلین موجود ہیں، کہ میں اس تفصیل میں بھی نہیں جانا چاہتا، چونکہ عملی ثمرہ بھی اس کا فعلاً ابھی اتنا زیادہ نہیں ہے۔ میں فقط آشنائی کے لیے کہ یہ بحثیں موجود ہیں اس کو جو ہے وہ بیان کیا ہے مختصر طور پہ، اور مزید تھوڑی سی گفتگو کر رہا ہوں تاکہ ذہن بن جائے، اگر آپ مطالعات کرتے ہیں مختلف کتابوں کے جا کے تو آسانی ہو جائے ان کو مطالعہ کرنا۔ جو قائل ہیں کہ علم کلام جدید اور علم کلام قدیم کے اندر بالکل تفاوت موجود ہے، جدائی موجود ہے، ماہیت کے اعتبار سے بالکل جدا ہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ علم کلام جدید کا موضوع، علم کلام جدید کا کی روش جو ہے، علم کلام جدید کے جو مسائل ہیں وہ بالکل فرق کرتے ہیں ان موضوعات سے، ان مسائل سے، ان روشوں سے کہ جس سے علم کلام قدیم جو ہے وہ استفادہ کرتا تھا۔ پہلے علم کلام جو ہے وہ فقط عقلی اور نقلی روش سے استفادہ کرتا تھا، لیکن آج جو علم کلام ہمارے پاس موجود ہے جس کو ہم کلام جدید کہہ رہے ہیں، اس کی روش میں فرق آ گیا ہے۔ وہ تجربے سے بھی استفادہ کر رہا ہے، وہ شہود سے بھی استفادہ کر رہا ہے، تو لہذا فرق ہے۔ مسائل میں اختلاف آ گیا ہے ان علماء کے نزدیک۔ پہلے جو ان کا کہنا یہ ہے کہ پہلے جو علم کلام میں مسائل بیان ہوتے تھے وہ والے مسائل تھے کہ جو واقع کی طرف ناظر ہیں۔ مثلا کہا جاتا ہے خدا ہے، قیامت ہے، نبوت ہے، مثلا ایسے مسائل ڈسکس ہوتے تھے اور ہوتے ہیں کلام قدیم کے اندر کہ جو واقع کے مطابق ہیں، واقع کی طرف ناظر ہیں۔ درست ہے؟ یعنی یہ مسائل واقع تک پہنچاتے ہیں، ایک حقیقت کو کشف کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کلام جدید کے اندر اب ایسے مسائل بھی آ گئے ہیں کہ جو واقع کی طرف ناظر نہیں ہیں، بلکہ کیا ہیں؟ وہ اقدار سے تعلق رکھتے ہیں، مثلا ویلیوز کو بیان کرتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جو ارزشی مسائل ہیں، اقدار کے متعلق مسائل ہیں، ویلیوز جس کے اندر بیان کی گئی ہیں جن مسائل کے اندر، اس میں واقع کشف نہیں ہو رہا ہوتا، اس میں عمل کرنے کو کہا جا رہا ہوتا ہے۔ درست ہے؟ تو لہذا کہتے ہیں کہ آج علم کلام جدید کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ایسے بھی مسائل پیش آ رہے ہیں اور موجود ہیں، ڈسکس ہوتے ہیں باقاعدہ، لیکن علم کلام قدیم کے اندر فقط وہ مسائل تھے کہ جو واقع سے متعلق تھے، اس کے علاوہ مسائل اس میں موجود نہیں تھے۔ پس مسائل میں بھی فرق موجود ہے اور موضوعات میں بھی فرق آ گیا ہے۔ پہلے خدا، نبی، قیامت، نبوت، ان تمام سے بحث ہوا کرتی تھی، یہ عقائد دینی موضوع ہوتے تھے، لیکن آج تجربہ دینی بھی موضوعات میں شامل ہو گیا ہے کہ تفصیل ہم بعد میں پڑھیں گے اس کی۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے موضوعات ہیں کہ جو کلام جدید میں آ گئے ہیں۔ تو لہٰذا ان مختصر
دلائل کی بنیاد پر کہ انہوں نے تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے کہ مختلف آرٹیکلز لکھے جا چکے ہیں، مختلف کتابیں لکھی جا چکی ہیں کلام جدید اور کلام قدیم کے اندر کیا رائے موجود ہیں، ان کے کیا دلائل ہیں، کہ آپ ان کی طرف اگر رجوع کریں گے تو تفصیل آپ کو وہاں پر مل جائے گی۔ لیکن جو علماء قائل ہیں کہ علم کلام جدید علم کلام قدیم ہی کا تسلسل ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی ماہوی اور بنیادی جو ہے فرق نہیں پایا جاتا، ان کے دلائل یہ ہیں کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ اس وقت علم کلام جدید کی روش فرق کرتی ہے علم کلام قدیم کے ساتھ، تو ان بزرگوار کا جواب یہ ہے، بزرگوں کا جواب یہ ہے کہ ہم علم الکلام کے اندر یہ بیان کر چکے ہیں کہ علم الکلام کی کوئی خاص معین روش نہیں ہے، اس نے مسائل کی نوعیت کو دیکھ کر روش کا انتخاب کرنا ہے۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آج علم کلام جدید میں تجربے سے استفادہ ہو رہا ہے، شہود سے استفادہ ہو رہا ہے، تو کلام قدیم کب کہہ رہا تھا کہ میں فقط جو ہوں خاص قسم کی روش سے استفادہ کروں گا، اس کے علاوہ نہیں، جیسا کہ فلسفہ ہے۔ فلسفے میں جا کر اگر آپ تجربے سے استفادہ کریں، فلسفے میں اگر آپ شہود سے استفادہ کریں تو شاید وہاں پر غلطی شمار ہو، لیکن علم کلام کی روش تو کھلی روش تھی، تو لہٰذا اس اعتبار سے بھی آپ کی بات درست نہیں ہے۔ اور یہ جو آپ نے کہا ہے کہ علم الکلام کے اندر پہلے ایسے مسائل ذکر تھے کہ جو واقع کی طرف ناظر تھے، اور آج جو مسائل ڈسکس ہو رہے ہیں وہ ویلیوز کے ساتھ مربوط ہیں، اقدار کے ساتھ مربوط ہیں، ارزشوں کے ساتھ مربوط ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کا علم ناقص شاید رہا ہے۔ اگر آپ علم کلام کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو وہاں پر حسن و قبح کے اوپر گفتگو تفصیلی موجود ہے، اور حسن و قبح کی جو بحث ہے وہ ارزشی اقدار سے متعلق بحث ہے، ویلیوز سے مربوط بحث ہے، اور اسی طریقے سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بارے میں بحثیں ہوتی رہی ہیں، اور یہ بھی کیا ہے؟ ارزشی بحث ہے، ویلیوز سے مربوط بحث ہے۔ بس یہ کہنا کہ علم الکلام پہلے فقط واقع سے متعلق مسائل سے بحث کرتا تھا اور آج کا علم کلام جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ ویلیوز سے مربوط بحثیں بھی جو ہے وہ شامل کر رہا ہے، حقوق سے متعلق بھی بحثوں کو شامل کر رہا ہے، تو یہ بات اس کو جدا نہیں کر رہی، چونکہ علم کلام میں وہاں بھی موجود ہیں اس قسم کے، اور موضوعات کے حوالے سے جو بات کی ہے تو یہ بھی بات درست نہیں ہے۔ تجربہ دینی کا جو ایک موضوع آپ ذکر کر رہے ہیں وہ بھی وحی کے ساتھ مرتبط ہے، اور وحی جو ہے وہ علم الکلام کے موضوعات میں شامل ہے، اور اسی کا دفاع کرنا ہے علم الکلام نے۔ بس ان دلائل کی بنیاد پر، اور اس کے علاوہ بھی مزید تفصیلی مطالب جو ہیں وہ موجود ہیں، یہ بزرگ جو ہیں قائل ہیں اس بات کے، یہ علماء قائل ہیں کہ علم الکلام قدیم کے اندر اور علم کلام جدید کے اندر کوئی ماہوی، کوئی بنیادی و اساسی فرق نہیں ہے، بلکہ کلام جدید کلام قدیم ہی کا تسلسل ہے۔ درست ہے؟ تو لہذا یہ ایک بحث تھی کہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھی۔ اس بحث کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر ہم نے یہ رائے، اکثر علماء کی رائے کا انتخاب کیا کہ جو قائل ہیں کہ علم کلام جدید اور علم کلام قدیم کے اندر کوئی زیادہ اور بنیادی فرق نہیں ہے، اس کو اگر مان لیا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ جو ہم ایک تعبیر استعمال کر رہے ہیں کہ علم کلام جدید، تو یہ جدید کی جو صفت ہے یہ صفت خود کلام کی نہیں ہے پھر، بلکہ کس کی ہے؟ مسائل کی ہے۔ حقیقت میں پھر یوں تعبیر ہوگی کہ علم کلام جدید نہیں بلکہ مسائل جدید کلامی۔ اس نظریے کے قائلین کے لیے پھر دقیق تعبیر جو ہے وہ یہ بن جائے گی، اور بعض علماء نے یہ تعبیر استعمال بھی کیا، جیسے
جناب استاد خسرو پناہ کی اگر آپ کتاب کو دیکھتے ہیں جو 3 جلدوں پر مشتمل ہے، انہوں نے عنوان دیا ہوا ہے مسائل جدید کلامی۔ تو بہرحال عملی ثمرہ اتنا زیادہ نہیں ہے کہ آپ قائل ہوں کہ علم کلام قدیم اور علم کلام جدید میں بنیادی فرق ہے یا فرق نہیں ہے۔ ایک علمی بحث ہے، ایک حد تک ضروری بھی ہے کہ ہم اپنی اس بحث میں اس سے زیادہ اس میں وارد نہیں ہوتے۔ ایک چھوٹا سا ایک مطلب اور عرض کر کے ہم اس مقدماتی بحث کو ختم کرتے ہیں، وہ یہ کہ کلام جدید کی تعبیر کہاں سے شروع ہوئی اور کس نے استعمال کی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے جس نے علم کلام جدید کی تعبیر کو استعمال کیا ہے اور پھر اس کے نام پر کتاب بھی لکھی ہے، وہ ہے ہمارے بر صغیر کے ایک عالم اہل سنت کے مکتب سے تعلق رکھنے والے مولانا شبلی نعمانی نے استعمال کیا ہے۔ ان کی باقاعدہ پوری ایک کتاب ہے علم کلام جدید کے نام سے۔ اور سر سید احمد خان نے بھی اپنی ایک تقریر کے اندر، کہ جو میرے پاس جو تاریخ لکھی ہے وہ قمری کے اندر ہے، آج کیا قمری چل رہا ہے 1441 ہے، سر سید نے تقریباً 1286 کے اندر قمری میں 1286 قمری کے اندر، کہ جو آج 1441 ہے، 1286 کے اندر تقریر کے اندر یہ جملے ادا کیے تھے کہ آج ہم کلام جدید کی ضرورت کو محسوس کر رہے ہیں، ہمیں کلام جدید کی ضرورت ہے کہ جس کے ذریعے ہم جدید تعلیمات کے جو اس دور میں رائج تھی اس کے بارے میں فیصلہ کر سکیں کہ یہ تعلیمات باطل ہیں یا اسلامی ایمان کے مراتب پر تطبیق کرتی ہیں۔ تو ہمیں علم کلام جدید کی ضرورت ہے۔ تو بس علم کلام جدید کی جو تعبیر ہے سب سے پہلے بر صغیر کے علماء نے استعمال کی ہے، جن میں سر سید احمد خان شامل ہیں اور جن میں مولانا شبلی نعمانی شامل ہیں۔ اور جب ہم ایران کی سرزمین پر آ کر دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے جس نے اس تعبیر کو استعمال بھی کیا اور پھر اس کے مطابق عقائد کو بیان بھی کیا، وہ جناب شہید مرتضی مطہری ہیں، کہ جن کو ایران کے اندر مؤسس علم کلام جدید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور آج ان کی کتابیں اس بات کی گواہ بھی ہیں کہ شہید مطہری رحمت اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے جتنے بھی چیلنج تھے اور دین کے خلاف جدید مسائل سامنے جو آئے ہوئے تھے، ان سب کو بڑے احسن طریقے سے جواب دیا، اور آج وہ کتابی شکل میں ہمارے ہاتھ میں موجود بھی ہیں۔ اور پھر کلام جدید کا جب تعارف اصطلاح کا ہو گیا اور پھر رائج ہو گئی، تو اب بہت زیادہ تعداد میں ہمارے پاس کلام جدید کی کتابیں بھی موجود ہیں، اور کلام جدید کے اوپر، اس کے مسائل کے اوپر آرٹیکلز بھی بہت سارے موجود ہیں، مجلے یہاں پر جرنل جو ہیں وہ موجود ہیں جن سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، اور طلاب عزیز اس سے استفادہ کرتے بھی ہیں۔ یہ تھا اس کا مختصر سا تاریخچہ کہ جو آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے۔ کلام جدید کے اندر کون سی اہم کتابوں کا آپ مطالعہ کریں گے؟ ایک سوال جو زیادہ پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے، کلام جدید کے اندر ابھی تک جو میرے مطالعے میں گزری ہے کہ اردو ترجمہ ہوا ہے اس کا، وہ ہے کلام جدید کے نام سے، جو کہ جناب حسن یوسفیان نے لکھی ہے، کہ آج ایران کے اندر مختلف مدارس اور یونیورسٹیز کے اندر یہ نصابی طور پر شامل ہے، اس میں کہ ایک انڈین طالب علم نے ایم فل کے تھیسز کے اندر اس کا ترجمہ کیا ہے، اور پی ڈی ایف میں یہ دستیاب بھی ہے۔ کوشش کریں گے، پہلے بھی میں نے اس کو اپنے مختلف چینلوں کے ذریعے اس کو نشر کیا ہے، دوبارہ جو ہے اس کو نشر کریں گے، اور جو اردو جانتے ہیں، فارسی اور
عربی نہیں جانتے تو وہ اس کتاب سے استفادہ کر سکیں گے. اور اس کتاب کو میں نے آڈیو میں پہلے تقریباً 34 لیکچر میں اس کو تدریس کیا ہوا ہے اور وہ نیٹ پر دستیاب بھی ہیں اس کے لیکچر. اس کے علاوہ جو کتابیں، اس کے علاوہ اردو میں ترجمے کو میں نہیں جانتا کہ علم کلام جدید میں اور کتنی کتابوں کے ترجمے ہو چکے. ہاں، شہید مطہری رحمت اللہ علیہ کی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ تقریباً آپ یوں سمجھے وہ کلام جدید ہی کے موضوعات ہیں. تو جو کلام جدید کے مباحث جو اب ہم شروع کریں گے بعد میں جا کر، تو اسی بحث کے اندر شہید مطہری کی کتاب تلاش کر کے اس میں مطالعہ کیا جا سکتا ہے کہ شہید مطہری رحمت اللہ علیہ نے اس مسئلے کو کس طریقے سے بیان کیا ہے. یہ اردو میں دستیاب ہیں چونکہ بہت ساری کتابیں شہید مطہری کی ترجمہ ہو چکی ہیں. آپ دوستوں کے لیے کہ جو فارسی سے آشنا ہیں اور مطالعہ کر سکتے ہیں، اس میں جناب استاد عبدالحسین خسرو پناہ کی جو کتابیں ہیں کلام جدید کے اوپر، ان سب سے استفادہ کریں. مختلف ناموں سے ہیں، کلام جدید کے نام سے بھی ہے، کلام جدید نوین کے نام سے میرے خیال میں ہے، مسائل جدید کلامی کے نام سے بھی ہے. تو لائبریری میں دستیاب ہیں، لائبریری سے استفادہ کریں، اور اگر خریدنے کی گنجائش ہو تو خرید بھی سکتے ہیں. تو ان کتابوں سے ضرور استفادہ کریں، چونکہ یہاں پر جو مسائل بیان کیے جائیں گے کلام جدید کے عنوان سے وہ تقریباً ان کی کتابوں سے بھی حاصل کیے ہوں گے وہ مطالب، اور ان کو یہاں پر بیان کیا جائے گا. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ آیت اللہ مصباح نے اگرچہ کلام جدید کے عنوان سے کوئی کتاب نہیں رکھی، لیکن ان کی بعض کتابیں جو ہیں وہ تقریباً کلام جدید ہی کے موضوعات میں آتی ہیں، جہاں پر انہوں نے دین کے اوپر ہونے والے جدید اعتراضات کا جواب دیا ہوا ہے. ان کتابوں کو آپ استفادہ کر سکتے ہیں. ایک کلام جدید کے عنوان سے کتاب موجود ہے جو ستاری در کلام جدید کے جو مؤلفین کے ایک مجموعے نے لکھی ہے، بہترین کتابوں میں سے ہے، اس کو حتماً استفادہ کریں. جناب علی ربانی گل پیغانی جو کہ علم کلام کے ماہر ترین افراد میں شمار ہوتے ہیں، ان کی کلام جدید کے اوپر کتاب موجود ہے، ان سے استفادہ کریں حتماً. اور اس کے علاوہ ہادی صادقی ایک عالم ہیں، درآمدی بر علم کلام جدید کے نام سے ان کی کتاب موجود ہے، ان سے استفادہ کریں اور ان سے استفادہ بھی ہوگا. یعنی یہ مجموعاً کتابیں ہیں، اور انہی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کو مزید کتابوں کا تعارف بھی ہو جائے گا. اور بہت سارے مجلے اور آرٹیکلز موجود ہیں ہر مسئلے کے اوپر کہ آپ ان مجلے و آرٹیکل سے بھی جو ہے وہ استفادہ کر سکتے ہیں. باقی مطالب انشاءاللہ اگر کوئی مقدماتی رہ گئے تو اگلے درس میں بیان کریں گے، نہیں تو اصل بحث کی طرف وارد ہو جائیں گے اور دیکھیں گے کہ کون سا اہم ترین مسئلہ ہمیں پہلے جو ہے وہ ڈسکس کرنا ہے. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.